نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی کہ حضرت مجھے اور وصیت فرمائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کرنے والے یہ صاحب کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت اور نصیحت یہی ہو سکتی تھی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار یہی نصیحت فرمائی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رہتا ہے اور نہ اپنے نفع نقصان کا۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصے کی حالت میں چلتا ہے، ایسا شاید ہی کسی دوسری حالت میں چلتا ہے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو غصے کے وقت دوسرے کو بچھاڑ دے۔ پہلوان اور طاقتور وہ شخص نہیں کہ غصے کے وقت دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور طاقتور حقیقت میں وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا پہلوان تو وہ شخص نہیں جو غصے کے وقت دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن اس کا نفس ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، اعد عدوک نفسک التی بین جنوبک، یعنی تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے۔ اور معلوم ہے کہ خاص کر غصہ کے وقت اس کا قابو میں رکھنا نہایت مشکل ہے اور مشکل ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا گیا ہے کہ طاقتور اور پہلوان کہلانے کا اصل حقدار وہی مرد خدا ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھے اور نفسیات اس سے کوئی بے جا حرکت اور کوئی غلط کام نہ کرا سکے۔ نفسیات اس سے کوئی بے جا کام اور کوئی غلط حرکت نہ کرا سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو جس کو غلیظ غضب اور غصہ کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی سخت ناگوار بات پر دل میں اس کی کیفیت کا پیدا ہو جانا تو بالکل فطری بات ہے، اور اس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ البتہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت کے وقت بھی نفس پر پورا قابو رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکت کرنے لگے جو شان بندگی کے خلاف ہو۔ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں تو معاشرے کے اندر فسادات، لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ میرے دوستو، عرض میری یہ تھی کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق سیکھنے چاہیے۔ ہمارے اندر وہ اخلاق ختم ہو گئے ہیں، وہ محبتیں ختم ہو گئی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کرتے تھے۔ میرے دوستو، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور ان کی سیرتیں ایسی مبارک تھی، اخلاق کے بھرے ہوئے اور نرم مزاج، اپنے مسلمانوں کے لیے نرم مزاج۔ اگر ایک غصہ اور ایک غضب کیا بھی تو اللہ کے لیے کیا، مخلوق کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، آج ہم دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی ہوس اور لالچ کے لیے غصے کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو، انسان کو محبت بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور اگر وہ غصہ اور غضب بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہیں۔ آج ہم غلط جگہ پر غصے کو بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری نفسی خواہشات بہت گندی ہو گئی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ ہم قرآن کریم کھولتے اور اس بات کو سمجھتے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کاش مسلمان ان باتوں کو سمجھتے۔ میرے دوستو، آج حقیقت میں ہم بہت کمزور ہو گئے، ہماری زبانیں بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ جل جلالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح اخلاق والا بنا دے۔ میرے دوستو، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے نرم بات کرنی چاہیے، اور اگر انسان کو غصہ آئے تو کوشش کرے کہ چرندام کر لے، منہ ہاتھ دھو لے تو انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ انسان کو غصہ آئے تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھ جائے ٹیک لگا لے، اگر پھر بھی غصہ آئے تو فرمایا لیٹ جائے۔ لیکن کم سے کم ہمیں تو کچھ تو عمل کرنا چاہیے۔ اگر حدیث مبارکہ پر ہمارے عمل نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ دن بدن تباہی کی طرف جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے سب کو، پہلے مجھے
اور بعد میں آپ کو اللہ جل جلالہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔